اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری وکالت سے میری وکالت سے میری بھتیجی بھتیجی میرا تنویر کو بامہر بامہر 5,551 روپے 551 روپے سکہ ہند سکہ ہند مہر معجل معجل نقد جو محفل عقد میں محفل عقد میں ادا کر دیا گیا بگواہان محمد محمد عبد الرحیم خالد محمد عمر عادل و حاضرین مجلس کے روبرو آپ کے عقد نکاح میں دے دیا کیا آپ نے قبول کیا؟ کیا آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا۔ اس سے دعا کرو۔ الحمدللہ میں نے قبول کیا۔ الحمدللہ میں نے قبول کیا۔ زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، زہ مقدر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون والارض فرشناها فنعم الماہدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، صدق اللہ العظیم۔ معزز حضرات، یہ اس خانقاہ کا ایک اصول رہا ہے کہ نکاح کے موقع پر جو ایک مبارک محفل ہے، اس کی حقیقت سے واقف کروائیں، نکاح کی کیا حقیقت ہے، یہ جو اللہ جوڑے بنا رہا ہے اس کی کیا روحانیت ہے، وہ بیان کیا جاتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ ذاریات کے تیسرے رکوع کی ابتدائی چند آیتیں تلاوت کی ہیں۔ ذاریات کہتے ہیں ان ہواؤں کو جو اڑا کر لے جاتی ہے، یعنی بیج کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچانا، ان ہواؤں کو ذاریات کہتے ہیں۔ اسی نام سے یہ سورہ ہے اور اس کی ابتدا بھی اسی نام سے ہو رہی ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ جو جوڑے ملتے ہیں اس کی حقیقت بیان کر رہا ہے۔ یہ دراصل یہ جڑنا، یہ جوڑے بنانا، یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ میں نے جو آیتیں تلاوت کی اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ ہم نے ہی آسمان کو اپنے ہاتھوں سے یعنی قوت سے بنایا، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور یقیناً ہم نے اس کو وسعت دی، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور ہم نے زمین کو فرش بنایا، اور کیا ہی جو ہے نا بہتر بنانا ہے اللہ کا، کیا ہی بہتر بچھونا ہے۔
وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز میں ہم نے جوڑے بنائے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، زوجین کہتے ہیں جوڑنے کو، جوڑا۔ زوجین لعلکم تذکرون، تاکہ تم اس سے کچھ نصیحت حاصل کرو۔ ہر چیز میں جوڑے ہیں۔ 1400 سال سے زائد ہو گئے قرآن مجید کے نزول کو۔ اللہ فرماتا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور آج کچھ جو ہے نا سال پیشتر سائنس اور یہ ٹیکنالوجی ترقی کر یہ اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ واقعی ہر چیز میں جوڑے ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ کی بات صادق آ رہی ہے کہ سائنس ترقی کر یہ کہتی ہے کہ پتھروں میں بھی جوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں جوڑے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ درختوں میں جوڑے ہیں، پتھروں میں جوڑے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہ جوڑے جو ذکر کر کے کہتا ہے کہ اس سے تم نصیحت حاصل کرو، اور وہ نصیحت کیا ہے کہ جیسا یہ جو جوڑا جڑ رہا ہے، ایک لڑکی اپنا گھر بار چھوڑتی ہے، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، اپنا کنبہ، اپنا خاندان، اپنا ملک، اپنا گاؤں، اپنا وطن، سب کچھ ترک کر کے آتی ہے اپنے جوڑے سے ملنے کے لیے۔ جیسا ایک عورت جو ہے نا سب کچھ قربان کر کے آ رہی ہے اپنے خاوند کے نکاح میں، تو وہ ایک درس دے رہی ہے، اس میں ایک سبق ہے کہ جیسا میں سب کچھ قربان کر کے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دی، اپنا ملک، اپنا خاندان، اپنا قبیلہ، اپنی سہیلیاں، سب کچھ قربان کر کے میں آپ تمہارے نکاح میں آئی ہوں، تو وہ ایک درس دے رہی ہے، سبق دے رہی ہے، ایک نصیحت ہے اس میں۔ وہ یہ کیا ہے میرے خاوند، تمہارا حقیقی جوڑا کیا ہے، تمہیں کس کے رنگ میں رنگنا ہے۔ جیسا سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ صبغہ کہتے ہیں رنگ کو، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ کیا کوئی اس سے بہتر، اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ ہے؟ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، اور ہم، اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرنے والے ہیں۔ حقیقی معنوں میں اللہ کا رنگ یہ ہے کہ اللہ نے جس مقصد کے تحت ہمیں پیدا کیا ہے اس مقصد پر آ جائیں، یہ اللہ کا رنگ ہے، اللہ کا دین فطرت، یہ اللہ کی فطرت، کیونکہ دین اسلام جو ہے نا فطرت کے مطابق، قدرت، نیچر، الاسلام ہی الفطرت، الفطرت ہی الاسلام، دین اسلام ایک فطری مذہب ہے، اس کے مطابق اپنا سب کچھ، اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، اپنے زندگی کے تمام تر معاملات کو اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی اللہ فرماتا ہے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہ مقصد جب بندے کا ہو جاتا ہے مکمل، اس کی تمام تر صلاحیتیں اللہ کے لیے لگتے ہیں، دین اسلام کے لیے لگتے ہیں۔ حسن تیرا ہے اسی راہ میں فنا ہونے کو، حسن تیرا ہے اسی راہ میں فنا ہونے کو، پردے لاہور جو شیطان نے تجھ کو جھانکا۔ اس بندے کا، یعنی اللہ کے بندے کا صحیح معنوں میں عبادت، عبدیت یہ ہے کہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ یعنی انسان کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو جو پیدا کیا ہے وہ میری عبادت کے لیے۔ حضرت عالم فرماتے ہیں
صوفیاء کرام کے پاس اللہ لیعبدون کی دوسری قرأت اللہ لیعرفون بتائی گئی ہے کہ اللہ کا عرفان حاصل کرنا. عرفان کے معنی پہچاننے کے ہیں کہ صحیح معنوں میں اللہ کو پہچاننا. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اللہ کو پہچاننے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کا عرفان ہونا ضروری ہے, اپنے آپ کی شناخت ہونا ضروری ہے کہ میں کون ہوں, کہاں سے بھیجا گیا ہوں, میرا مقصد کیا ہے پیدا کیے جانے کا. کیا عام جانوروں کی طرح میں کھا کر پی کر اپنے بیوی بچوں کو پال کر مر جانے کے لیے پیدا ہوا ہوں؟ کیا مجھے اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے, یا میرا کچھ مقصد ہے, کچھ گول ہے؟ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے, جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. انسان جانوروں کی طرح بے مقصد نہیں پیدا کیا گیا, اس کا خاص مقصد ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اللہ فرماتا ہے اے انسان تو بہت سخت محنتی واقع ہوا ہے. اگر یہ محنت جو تو دنیا کے لیے کر رہا ہے, اگر وہ محنت تو میرے لیے کرتا تو تو مجھ سے ملاقات کر لیتا, مجھ تک پہنچ جاتا. فملاقیہ. تو یہ انسان جو ہے نا دنیا میں دنیاوی خواہشات میں, جیسا مثال کے طور پر یہ دنیا میں کیا ہے, ایک قسم کی کشش ہے, جیسا کہ زمین میں کشش ہے. اور یہ آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ جو بیان کر رہا ہے اس کی روحانیت, اس کی حقیقت بھی یہ ہے کہ آسمان سے مراد مرد ہے, اور وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, اور زمین سے مراد وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ, زمین سے مراد عورت ہے. لیکن گو کہ زمین کے اندر بے شمار خزانے موجود ہیں, اس کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن زمین محتاج ہے آسمان کی. جب تک آسمان سے باران رحمت کا نزول نہیں ہوتا, زمین کے اندر جو یعنی میوے بے شمار چیزیں جو پوشیدہ ہیں, چھپی بھی ہیں, وہ ظاہر نہیں ہوتے, وہ عیاں نہیں ہوتے جب تک کہ آسمان سے باران رحمت یعنی بارش کا نزول نہیں ہوتا. یعنی قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکم قرار دیا ہے. اللہ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء, کہ ہم نے مرد کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے. تو یہ جو ہے نا حاکمیت اس کی کب ہو سکتی ہے, جب یہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ کر زندگی بسر کرے. اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا میں جو ہے نا عام جانوروں کی طرح زندگی گزار کر مر جانے کے لیے ہوں, یا میں جو ہے نا اپنے وجود سے اللہ کا اظہار کرنے کے لیے ہوں, اپنے وجود سے اللہ کی جو ہے نا جو قدرت ہے, اللہ کے جو احکامات ہیں, اللہ تعالیٰ کے جو فرامین ہیں, اس کو اپنے وجود سے روبہ عمل لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت پر انسان کو پیدا کیا. خلق آدم علی صورتی, اللہ نے انسان کو پیدا کیا اپنی صورت پر. یہ رحمان کا خلیفہ بنا کر بھیجا گیا. اس کا خاص مقصد ہے کہ وہ مقصد یہ کہ جو ہے نا تم جہاں کہیں ہو, جس خطے میں بھی ہو, اس خطے کو اللہ کی حمد سے اور اللہ کی مرضی کے مطابق اس خطے کو ڈھال دو. یہ جو ہے نا مقصد ہے. اس مقصد کے لیے, اس مقصد کو روبہ عمل لانے کے لیے حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قاضی دو عالم بن کر بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آئے. وہ لوگ جو مادہ پرستی میں اور دنیا پرستی میں دنیاوی کثافتوں کو لیے ہوئے گزر رہے تھے, ان کو دنیاوی کثافتوں سے نکال کر اور ان کے دلوں سے مادہ پرستی اور کثافت, دنیاوی کثافتوں کو نکال کر ان کو اللہ سے جوڑنے کا کام حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. جو
تباہی کے دہانے پر کھڑے ہوئے تھے وہ لوگ، ان کو نکال کر، اس تباہی سے نکال کر اللہ کے ولی جو کرتے ہیں، جیسا اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ کے ولی کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لاتے ہیں۔ تو یہ انسان جب تک اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے سپرد نہیں کر دیتا، اللہ کے حوالے نہیں کر دیتا، تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال کو اور ان کی جان کو خرید لیا ہے، اور اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں انہیں جنت عطا کی ہے۔ تو یہ جو ہے نا مومن بندہ وہی ہے جو اپنے مال کو اور اپنی جان کو للہ صرف کر دے، اللہ کے لیے لگا دے۔ یہ چیز ہمیں عملی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی زندگیوں سے ہمیں ملتی ہے کہ کیسے انہوں نے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دی دین اسلام کے غلبے کے لیے، اس سرزمین پر اللہ کی حمد کو نافذ کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو لگا دیا دین کے غلبے کے لیے۔ تو یہ ان کا مقصد تھا۔ تو یہ مقصد کو جب ہم سمجھیں گے تو وہ زندگی کا حضرت العالم فرماتے ہیں، یعنی یہ جو صبغت اللہ ہے، اللہ کا رنگ، صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، اس میں حضرت العالم فرماتے ہیں خطبہ نکاح میں کہ ہمارا رشتہ دار وہ ہے جو ہمارے رنگ میں آ گیا ہو، اور جو نہ آئے ان سے نہ ہمارا کوئی تعلق اور نہ کوئی رشتہ۔ یعنی حقیقی معنوں میں اللہ کا رشتہ دار وہ ہے جو اللہ کے دین کی کامل پیروی میں زندگی گزارے، اس کا ہر عمل، اس کا ظاہر اور اس کا باطن، اس کا چہرہ، اس کا لباس، اس کا پہننا اوڑھنا، اس کا کھانا پینا، اس کا چلنا پھرنا، اس کی نیت، اس کا ارادہ، یہ تمام تر چیزوں میں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پوشیدہ ہو۔ یہ ہے حضرت العالم فرماتے ہیں۔ اور مبارک ہے وہ نوجوان، حضرت العالم فرماتے ہیں مبارک ہے وہ نوجوان جس کی دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ دنیاوی آگ ٹھنڈی ہونے سے مراد کیا ہے؟ یعنی انسان جو ہے نا، جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ یہ زمین میں ایک قسم کی کشش ہے، سائنس بھی یہ کہتی ہے گریویٹیکل فورس ہے، کشش ہے، اسی طریقے سے یہ دنیا میں بھی ایک قسم کی کشش ہے۔ اس کشش سے بچ کر اللہ کے لیے جو ہے نا اپنی صلاحیتوں کو پیش کرنا، اللہ کی طرف اپنا چہرہ کرنا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین کے تحت زندگی گزارنا، یہ حقیقی معنوں میں عبدیت ہے، یہ ہے صبغت اللہ۔ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ جوڑنے کا جو ذکر کر رہا ہے، یہ مثال پیش کر کے اللہ یہ ہر چیز میں جوڑے ہیں کہہ کر اللہ کیا کرتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تم اللہ کی راہ میں فرار ہو جاؤ، نکل جاؤ اللہ کی راہ میں۔ انی لکم منہ نذیر مبین، تحقیق میں تم تمام کی طرف کھلا ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ جو ہے نا انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے نا جیسا کہ یہ زمین میں کشش ہے، اسی طریقے سے یہ دنیا میں بھی ایک قسم کی کشش ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اے امیر المومنین، تقوی بار بار قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ تقوی کا ذکر کر رہا ہے، یہ تقوی ہے کیا چیز؟ تو آپ نے ایک بہت پیاری مثال دے کر فرمائی اس کی وضاحت کہ ایک جنگل میں ایک بالکل باریک راستہ ہے، پتلا سا راستہ ہے، اور اس راستے کے دونوں جانب خاردار جھاڑیاں ہیں، کانٹے والی جھاڑیاں ہیں، اور آپ کا لباس ریشمی لباس ہے، اور وہ بھی وسیع و عریض، یعنی ڈھیلا ڈھالا آڑا چوڑا لباس ہے آپ کا، تو آپ کیسے گزرو گے اس راستے سے؟ تو وہ
صاحب نے کہا کہ میں پورے اپنے لباس کو سمیٹتے ہوئے، اپنے آپ کو دبوچتے ہوئے وہاں سے میں نکل جاؤں گا. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اسی کا نام تقویٰ ہے. یعنی یہ جو راستہ ہے، یہ صراط مستقیم، یہ اللہ کی طرف جانے والا یہ راستہ، اس راستے کے دونوں جانب کانٹے والی جھاڑیاں، خاردار جھاڑیوں سے مراد یہ دنیاوی کشش ہے، یہ لہو لعب، یہ عیش و عشرت، یہ مال و دولت کی محبتیں، یہ بے حیائی، یہ عریانیت، یہ سب کیا کرتی ہے؟ انسان کو اپنی طرف راغب کرنے کی ہمیشہ کوشش میں لگی ہوئی رہتی ہے، اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے. اس اٹریکشن سے، اس کشش سے بچ کر نکل جانا ہی کامیابی ہے. اللہ فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تم نکل جاؤ اللہ کی راہ میں. اب یہاں پر اس خانقاہ میں یہ بتایا گیا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ مطلب فرار ہو جانا. فَفِرُّوا فرار ہو جانا، پوچھ کر بول کر اگر نکلتے ہیں تو کوئی اجازت نہیں دیتا، اس کو فرار بھی نہیں کہتے. فرار اس کو کہتے ہیں، جیسا مثال کے طور پر اخباروں میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ فلاں جیل سے قیدی فرار ہو گیا. یعنی وہ بول کر بتا کر نہیں گیا، بغیر کسی کو بولے بتائے وہاں سے چکما دے کر جو ہے نا نکل گیا. تو ویسے جو ہے نا اللہ کے لیے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دین کے لیے، دنیا کے لیے، بیوی بچوں کے لیے نہیں. آپ جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول کو جو ہے نا راضی کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کو غالب کرنے کے لیے آپ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ہو جاؤ، آپ نکل جاؤ میدان میں. یہ جو ہے نا مقصد ہے انسان کی زندگی کا. یہ جوڑے جو جڑ رہے ہیں، یقیناً یہ اللہ بناتا ہے یہ جوڑے، لیکن اس میں کامیابی یہ ہے کہ جیسا ایک عورت ہمیں سبق دے رہی ہے، درس دے رہی ہے کہ میں نے سب کچھ جو ہے نا اپنے خاوند کے لیے، اپنے جوڑے سے ملنے کے لیے سب کچھ قربان کر کے آئی، تو اسی طریقے سے تم یہ دنیا میں مت پھنسو. وہ سبق دے رہی ہے، درس دے رہی ہے. تمہارا جو جوڑا ہے، جو تمام کائنات کا خالق، مالک، رب العالمین، تمام کائنات، تمام لوگوں کی ربوبیت کرنے والا، تمام لوگوں کو ربوبیت، رب کے معنی ہیں بتدریج بام عروج تک پہنچانے کے لیے وہ سامان فراہم کرنے والی ذات کا نام ہے رب. اس رب کے جو ہے نا لیے تم اپنی تمام تر صلاحیتوں کو پیش کرو. یہ جو ہے نا حقیقی معنوں میں بندے کا جو ہے نا جوڑنا، یہ صبغت اللہ، یہ اللہ کا رنگ، یہ حقیقی معنوں میں یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے. 184 پھیرے پھر کر سندر نرتن پایا، کھایا پیا سکھ سے سویا، ناحق زمانہ کھویا، ہیرے جیسا جنم تھا کوڑی مول گنوایا. یعنی اس کی زندگی جو ہے نا اللہ فرماتا ہے کہ فی احسنی تقویم، یعنی میں نے حسن کے انتہائی کمال پہ انسان کو پیدا کیا ہے، لیکن وہ اپنے جو ہے نا صحیح راستے پر نہ آ کے، اس کے اندر جو طاقتیں ہیں جو اللہ تک پہنچا سکتی ہیں بندے کو، جیسا کہ میں نے آیت تلاوت کی کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. اے انسان تو بہت سخت محنتی واقع ہوا ہے، اگر یہ محنت تو میرے لیے کرتا، یعنی اللہ کے لیے کرتا، تو مجھ تک پہنچ جاتا، اللہ تک پہنچ جاتا، اللہ سے ملاقات کر لیتا. تو یہ کب ممکن ہے؟ آپ جو ہے نا اپنی عین جوانی اور جو ہے نا آپ کے صلاحیتوں کو، اپنی طاقت کو، اپنے سرمایہ کو اگر آپ جو ہے نا دنیا میں لگاتے رہے، محض صرف اپنی بیوی بچوں میں اور جو ہے نا اپنے گھر بار میں، اپنے مکانات میں اگر صرف کرتے رہے آپ کی صلاحیتوں کو، اپنے سرمایہ کو، اور توقع یہ رکھیں کہ جو ہے نا میں اللہ تک پہنچ جاؤں گا، اللہ تک میری رسائی ہو جائے گی، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، یہ آپ کی خام خیالی ہے. یہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے حضرت عالم فرماتے ہیں فکر روٹی کی کرے اور ولی بھی بن جائے، یہ تو چاہتا ہے کہ ہو آگ اور پانی یکجا.
جیسے آگ اور پانی یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، ٹھیک اسی طریقے سے دنیا میں مال و دولت کی محبت، اقتدار کی، شہرت کی، ان سب چیزوں کی محبتوں کو اگر آپ دل میں بسائے ہوئے ہیں، بینک بیلنس، موٹر چاکر اور جو ہے نا یہ سب دنیاوی خواہشات، دنیاوی محبتیں آپ کے دل میں بسی ہوئی ہیں، اور آپ یہ تصور، یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ جو ہے نا اللہ تک میں پہنچ جاؤں گا، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا۔ اللہ ایک سوالیہ انداز میں پوچھ رہا ہے، کیا تم یہ سوچتے ہو، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے آسانی سے؟ ابھی تم پر ان پہلے لوگوں جیسی آزمائشیں نہیں آئے، وہ امتحانات سے تم نہیں گزرے، وہ آزمائشوں میں، امتحانوں میں ڈالے گئے وہ پہلے کے لوگ، آخر میں پکار اٹھے متی نصر اللہ، اے اللہ تیری نصرت، تیری مدد کہاں ہے؟ آخر میں اللہ نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، میری نصرت، میری مدد قریب ہے۔ تو یہ جب تک اللہ کے لیے، دین کے لیے مصیبتوں میں، امتحانات میں سے نہیں گزرتا بندہ، تو وہ جو ہے نا اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو ہے نا اس مقصد کو سمجھ کر زندگی گزار کر جو لوگ گزرتے ہیں وہ بامراد ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ یہ اس مبارک موقع پر میں تعارف دیتا چلوں، یہ جو نوشہ ہیں میرے نسبتی برادر ہیں، اور حضرت مولانا سید مخدوم حسینی صاحب ہبلی کے ولی چھبی ملا صاحب کے نواسے، سید منیر الدین صاحب کے فرزند، اور مولوی سید محمد عمر فاروق صاحب کے بھتیجے، یہ سید مبشر الدین، آپ نوشہ ہیں، اور جو دلہن ہے وہ مولوی محمد فاضل صاحب مبلغ اسلام کی پوتی ہیں، اور شاہد بھائی جو اکثر آپ لوگوں میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں، شاہد بھائی کی دختر ہیں۔ یہ جو ہے نا آپس میں میرے پھپھیرے بھائی بہن ہیں، یہ جو ہے نا رشتہ جوڑ رہا ہے، بڑے جو ہے نا دونوں طرف سے حضرت العالم کے اس تحریک سے وابستہ اور ایثار قربانی کیے ہوئے، یہاں سے میرے دادا محترم سید مخدوم حسینی صاحب، پھر آپ کے نواسے سید منیر الدین ملا صاحب مبلغ اسلام، اور آپ کے یہ صاحبزادے ہیں نوشہ، اور پھر ادھر سے عبد الرحیم صاحب جو احمد پور، مہاراشٹرا احمد پور سے بڑے حضرت العالم کے بیعت کردہ ہاتھ پر، اور پھر آپ محمد فاضل صاحب مبلغ اسلام، پھر آپ کی جو ہے نا یہ پوتی شاہد بھائی کی بیٹی، یہ دونوں خاندانیں ہیں، بڑی ایثار و قربانی اور دین کی خدمت کیے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جوڑے میں برکت عطا فرمائے، اور دین اسلام کی خدمت لے اس جوڑے سے، اور ایک مثالی ازدواجی زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اس جوڑے سے اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔